حامدا ومصلیا اما بعد، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور صحابی رسول ہیں خباب بن ارت۔ یہ وہی صحابی رسول ہیں جن کو زندہ رہنے والے صحابیوں میں سے سب سے زیادہ کفار نے عذاب دیا تھا، سب سے زیادہ سزا دی تھی، سب سے زیادہ تکلیفیں دی تھیں۔ وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی، ہم لوگ گئے شکایت کرنے کے لیے۔ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے چادر اوڑھے کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کہا الا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا، کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد نہیں طلب کریں گے؟ کیا ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فوراً دعا کر دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے اندر صبر پیدا کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد كان من قبلكم، تم سے پہلے لوگ تھے، كان يؤتى بالرجل، ایک آدمی کو، مومن آدمی کو لایا جاتا تھا، فيحفر حفرة، گڈھا کھودا جاتا تھا، فيوضع فيها، اور اس آدمی کو اس گڈھے میں رکھا جاتا تھا، وَيُوضَعُ بِالْمِنْشَارِ عَلَى رَأْسِهِ، اور اس کے سر پہ آری رکھی جاتی تھی، فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، آری سے چیر کر کے اس کو دو ٹکڑا کر دیا جاتا تھا، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، اسی طرح لوہے کی کنگھی سے اس کے جسم کو چھیل دیا جاتا تھا کہ ہڈیاں نظر آ جاتی تھیں۔ کل ذالک لا یصدہ عن دینی، یہ ساری مشکلات، سارے عذاب، ساری سزائیں اس کو اس کے دین سے نہیں روکتی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لیتمن ھذا الامر، اللہ کی قسم یہ امر یعنی یہ دین پہنچ کر کے رہے گا، ہر گھر میں پہنچے گا، ہر جگہ پہنچے گا، ولکنکم تستعجلون، لیکن تم لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہو۔ تو اس حدیث میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ملی۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان چیزوں کی یا ان لوگوں کی مثال دی جو ان سے زیادہ پریشانی سے گزر رہے تھے یا جو گزر گئے تھے۔ یہ ہمارے دین کا اصول ہے، یہ ادب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا ہے۔ کبھی بھی پریشانی کی حالت میں اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی نعمتیں جو تمہارے پاس ہیں اس کو حقیر نہیں سمجھو گے، اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے، اپنے سے آرام دہ لوگوں کو دیکھو گے، کہو گے دیکھو اللہ نے ان کے اوپر کتنے انعامات دیے اور مجھے پریشانی میں مبتلا کر کے رکھا ہے۔ اگر آپ شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہو تو مشکل میں جو آپ سے زیادہ بھیانک صورتحال سے گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں ان کے حالات کو پڑھیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ان کو بتلائی کہ تم سے پہلے دین ہی کے معاملے میں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھی سے ان کے جسم کو چھیل دیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اس پر صبر کیا اور اپنے دین سے نہیں پھرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین کو اللہ مکمل کر کے رہے گا۔ صبر کرو نہ صبر کرو، دین ہمارا محتاج نہیں، ہم دین کے محتاج ہیں۔ دین کی راہ میں مصائب اور مشکلات کا جھیلنا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جملہ کہا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ سوچئے سخت مشکلات کا سامنا ہے، اور 3 سال جو قطع تعلق کیا تھا کفار مکہ نے، اسی طرح مشکلات در مشکلات صحابہ کرام کے پاس ہیں۔ کیا کرنے آئے تھے؟ دعا کے لیے، دعا کی درخواست کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلد باز کہا، اور ایک طرف قرآن کریم میں جہاں یہ کہا گیا ہے متی نصر اللہ، جب لوگ کہتے تھے اللہ کی نصر کب ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سمجھ لو، خبردار رہو، جان لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ قریب والی مدد کتنے سال میں آئی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریب کہا ہے؟ تقریباً 15 سالوں کے بعد۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ صبر کی مدت آپ کی 10 دن، 10 سال، 50 سال تک بھی ہو سکتی ہے، طویل ہو سکتی ہے، لیکن ہر حال میں مدد آئے گی۔ صحیح روایت میں ہے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
وعزتی وجلالی، میری عزت اور میری جلال کی قسم، لانصرنک ولو بعد حین، میں تمہاری ضرور ضرور مدد کروں گا گرچہ تھوڑی دیر کے بعد۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے یہ ممکن ہے 10 دن ہو، 10 سال ہو، 50 سال ہو، لیکن بہرحال آپ کی مصیبت کی دوا آئے گی، آپ کی مصیبت چھٹے گی، آپ صبر کیجئے اور اللہ رب العزت والجلال سے اس صبر پر ثواب کی امید رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، رب العزت والجلال ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔